السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل ہے آئینہ کے ساتھ آپ کا میزبان سلامت حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام مقابل ہے آئینہ میں ہماری مہمان شخصیت جناب پروفیسر نذیر احمد تشنا صاحب۔ نذیر احمد تشنا صاحب کا تعلق بمبر کشمیر سے ہے۔ آپ 36 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کی مشہور کتابیں تاریخ کشمیر، مطالعہ کشمیر، اوراق جموں کشمیر اور جموں کشمیر البم شامل ہیں۔ پروفیسر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تاریخ پیدائش 24 اکتوبر 1944 ہے۔ یہ ڈنڈیکا نوشہرہ اب مقبوضہ کشمیر میں ہے۔ تو جب یہ تقسیم ہوئی تو تقریباً میں 3-4 سال کا تھا، تو اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کی اور بمبر میں قیام کیا۔ اس وقت کیونکہ میں بچہ تھا تو یہ ادھر کی کوئی خاص معلومات نہیں ہیں، بس وہی معلومات ہیں جو والدین جو ہیں وہ شیئر کرتے رہے کہ ہمارا مکان وہاں تھا، اس کے نزدیک جو ہے نوشہرہ ایک بڑا قصبہ تھا اور یہ جموں کے اندر تھا۔ اس کے بعد باقی سارے بھی جتنی بھی معلومات ہیں وہ کتابی ہیں، کیونکہ میں تقریباً 20-25 سال کالج میں تاریخ کا استاد رہا، تو اس دوران میں نے مطالعہ کشمیر کی تاریخ کا مطالعہ کیا۔ کشمیر میرے نزدیک یہ ہے کہ کشمیر کی تاریخ جو ہے وہ ہندو پاک تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو الگ کر کے نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ اس پر لکھا جا سکتا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ اس وقت ہجرت آپ کے خاندان میں کون کون کس نے ہجرت کی؟ والد صاحب اس وقت حیات تھے، بڑے بھائی تھے، ان دونوں کے ہمراہ باقی جو ہیں وہ والدہ تھی، نانی تھی اور 2 ہمشیریں تھیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی ہے۔ ہجرت کر کے پہلے وہ سب سے پہلے کہاں پہ آئے ادھر پاکستانی کشمیر میں؟ یہ ایک مشہور جگہ ہے سکاسن، اس کے ساتھ ایک جگہ ہے کول، وہ گاؤں ہے، تو وہاں ہمارے رشتہ دار تھے، تو وہاں جا کے کوئی 1 سال قیام کیا۔ اس کے بعد میری تعلیم کا مسئلہ شروع ہوا تو پھر ہمیں بمبر میں آنا پڑا، اور پھر یہاں آ کے یہ تقریباً 1950 کی بات ہے، تو پھر میں نے آ کے پہلی جماعت جو ہے وہ پائلٹ ہائی اسکول بمبر سے شروع کی، اور ساری تعلیم جو ہے پھر پائلٹ ہائی اسکول بمبر سے ہی حاصل کی ہے۔ اور یہ اسکول جو ہے یہ تقریباً 1925 کے لگ بھگ جو ہے یہ ہائی اسکول بنا تھا مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانہ میں، تو ایک معروف یہ اسکول تھا، اور اس کے بعد یہ اس کو پائلٹ اسکول بنا دیا گیا۔ یہ پرائمری تھا پہلے یا نہیں، یہ جو ہے کہ قدیم سے ہی جو ہے نا وہ ہائی اسکول ہے، تو بعد میں سے جو ہے وہ پائلٹ اسکول بنا دیا گیا۔ پائلٹ اسکول ہوتا ہے کہ اس میں مختلف شعبے جو ہیں وہ قائم کر دیے جاتے ہیں، تو اس کو پھر وہ پائلٹ اسکول کہتے ہیں۔ تو میٹرک آپ نے پائلٹ ہائی اسکول بمبر سے کی؟ بالکل، میٹرک۔ پھر اس کے بعد پھر میں ایجوکیشن میں آ گیا ایز اے پرائمری ٹیچر۔ آپ نے جاب شروع کر دی؟ جاب شروع کر دی۔ اور اپنی تعلیم جو ہے وہ پھر آپ نے مزید پرائیویٹ حاصل کی؟ پرائیویٹ حاصل کی، اس میں ایک ٹریننگ ہے سی ٹی کی، وہ ریگولر کی ٹیچر کے لیے جی۔ پھر اس کے بعد میں نے ایم ایڈ جو ہے وہ ریگولر کیا، باقی جو ساری تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ ہے۔ ایم ایڈ آپ نے کہاں سے کیا؟ وہ کراچی سے کیا، ایم ایڈ کراچی سے کیا۔ تو پھر آپ پہلی جاب آپ کی کس اسکول میں تھی؟ پہلی جاب جو ہے وہ بھی پائلٹ اسکول میں ہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو ایم ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ یہ پہلے میں نے جو ہے نا پرائیویٹ کیا ایم اے اردو، تو پھر پرائیویٹ میں نے کیا پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے تاریخ، 2 ایم اے ہو گئے، اور پھر وہیں سے میں نے بی ایڈ کیا۔ ٹھیک ہے، پنجاب یونیورسٹی سے جی۔ تو اس طرح سے یہ میری کوالیفیکیشن جو تھی وہ سینئر ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر کے لیے مکمل ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں جو ہے وہ پرائمری ٹیچر، جونیئر، سینئر سے ہیڈ ماسٹر بن گیا ہائی اسکول۔ کون سے اسکول میں آپ؟ ہائی اسکول لیپا کشمیر جو ہے یہ مظفر آباد کا
وادی کرنا کے اندر جو ہے ایک خوبصورت وادی ہے، جی جی، اور اسے چھوٹا کشمیر کہتے ہیں، چھوٹا کشمیر، خوبصورتی کے صحیح اعتبار سے ہے، صحیح، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سری نگر اور بارہ مولہ جو ہے وہ ایک دو پہاڑیوں کے پیچھے جو ہے وہ وہاں سے قریب، اچھا، تو اس کی جو ہے آب و ہوا بھی ویسی ہے کشمیر جیسی، لوگوں کا رہن سہن بھی ویسا ہی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے، اور اس کے اندر وہ چشمے، وہ چھوٹی چھوٹی نہریں، تو اس وجہ سے اس کو چھوٹا کشمیر کہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ ایڈ ماسٹر رہے؟ آپ ایڈ ماسٹر رہا تقریباً 1 سال جو ہے، پھر میں کالج کی طرف آ گیا ایز اے لیکچرر تاریخ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ آپ کی سروس کہاں پہ رہی؟ باقی جو ہے پرائمری ٹیچر، جونیئر ٹیچر، سینئر ٹیچر، وہ پائلٹ ہائی اسکول بمبر میں، ٹریننگ کالج افضل پور میں، برنالہ میں، کوٹ جمل میں، تو اس طرح مختلف اسکولوں کے اندر جو ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کا کام آتا ہے جو آپ نے یہ لکھنے کا کام کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلی کتاب کون سی لکھی تھی؟ پہلی کتاب جو تھی وہ پرائمری کے لیے تھی، اردو قواعد، اردو گرامر۔ یہ بچوں کے لیے تھی یا اساتذہ کے لیے تھی؟ یہ بچوں کے لیے تھی، ٹھیک ہے، پہلی کتاب جو ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ایم ایڈ میں میرا جو تھا وہ درسی کتابوں کی تدوین، یہ میرا ایک اسپیشل جو فیلڈ تھا، تو وہاں سے پھر مجھے جو ہے یہ اندازہ ہوا کہ کس طرح سے تالیف و تصنیف کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے یہ کشمیر پر مینار پاکستان، وہ 2 ثقافتوں کے حوالے سے میں نے نظریہ پاکستان جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے مینار پاکستان میں۔ مینار پاکستان جو کتاب ہے آپ کی؟ مینار پاکستان جو کتاب ہے جی، کہ ہندو ثقافت کیا ہے اور مسلم ثقافت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ثقافتیں جو ہیں یہ تقاضا کرتی تھی، انہی سے 2 قومی نظریہ بنا ہے، صحیح، اور یہ تقاضا کرتی تھی کہ دونوں ثقافتوں کو الگ الگ خطے کے اندر محفوظ کر دیا جائے۔ صحیح ہے، اور اس کے بعد پھر میں چلا گیا ٹریننگ کالج افضل پور میں، جی جی، تو وہاں میں نے تدریس مطالعہ پاکستان، ٹھیک یہ ہے، اساتذہ کے لیے تھی، بی ایڈ کے اساتذہ کے لیے۔ ایک تھی تدوین نصاب، ٹھیک ہے، یہ کریکولم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے تیار کرنا چاہیے، جی جی، یہ وہاں صحیح 3-4 کتابیں جو ہے وہاں میں نے لکھی، صحیح، کیونکہ میں ایم ایڈ تھا تو اس سے یہ ایک ایجوکیشن میرا ایک فیلڈ بنتا تھا، صحیح، تو ایجوکیشن پر میں نے 4-5 کتابیں جو ہیں وہ بی ایڈ کے اساتذہ کے لیے اور ایم ایڈ کے اساتذہ کے لیے لکھی ہیں۔ تو بچوں کی کتابیں آپ نے کتنی لکھی ہیں؟ بچوں کو کیونکہ میں پرائمری ٹیچر، جونیئر ٹیچر، سینئر ٹیچر، ہیڈ ماسٹر تک تقریباً 18 سال جو ہے یہ سروس بنتی ہے، تو اس میں نے بچوں کو قریب سے دیکھا، اور پھر اب یہ دوتے پوتے اور جی جی، ان کا بھی تقاضا تھا کہ ان کے لیے کچھ لکھا جائے، جی، تو پہلی بچوں کے لیے کتاب جو ہے وہ ہے اردو کا لغات۔ اردو کا لغات، یہ میں نے لکھا تھا 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے ایم فل کیا اردو میں، تو وہاں میرا جو تھیسس تھا وہ تھا اردو قاعدوں کا تقابلی جائزہ، ٹھیک ہے، کہ جو پاکستان بننے سے پہلے جو قاعدے لکھے گئے اردو کے قاعدے، جی پہلی جماعت کی کتاب کہہ لیں، جی جی، اور پاکستان بننے کے بعد جو قاعدے لکھے گئے ان سب کو میں نے جمع کیا اور ان کا تقابلی جائزہ لیا کہ ان کے اندر طریقہ تدریس کتنے استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کے اندر حروف تاجی جو ہیں وہ کون کون سے استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہاں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہمارے جو اردو کے حروف تاجی ہیں وہ 53 ہیں، 53 ہے، جبکہ اس سے پہلے جو وہ 28 پر ہی اکتفا کیا جاتا تھا، اسی پر جو ہے اس کو قاعدے لکھے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستان یہ تقسیم ہند سے پہلے جو ہے وہ 53 قاعدوں یہ حروف ابجد پر بھی قاعدے لکھے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو یہ بے، پھے، تھے، ٹھے، جے، چھے، جی جی، یہ ہندی حروف ہیں یہ، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے دور میں اس پہ ان کو لفظ بنا دیا گیا تھا، جیم ایک ہی بن گئی جے، صحیح، چے ایک ہی بن گئی چھے، جی جی، تو یہ لفظ نہیں ہے بلکہ یہ حرف ہے۔ حرف ہے، تو ان کے لیے میں نے ایک اردو کا املا
اردو کا املا. میری ایک کتاب ہے اردو کا املا. جی. اس کے اندر میں نے ان 53 حروف کو استعمال کر کے تو میں نے آگے قاعدہ بھی لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ حروف ہیں، ان کو لفظ کے طور پر استعمال نہیں کرنا ہے. صحیح ہے. جب ہم ان حروف کو لفظ بنا کے استعمال کرتے ہیں تو وہاں غلطی ہو جاتی ہے، املا میں غلطی آ جاتی ہے. صحیح ہے. تو اس پر پھر آگے بچوں کا نذیر ہے، بچوں کے اسماعیل میرٹھی ہیں، بچوں کے اقبال ہیں. اس میں آپ نے کہانیاں لکھی ہیں نہیں، چھوٹی چھوٹی؟ یہ جو ان کی شاعری ہے، جی جی. اسماعیل میرٹھی جو ہیں وہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بچوں کے لیے اردو کا قاعدہ جی. اور یہ ٹیکسٹ بکس جو تھی جی جی. ان کی ابتدا جو ہے اسماعیل میرٹھی نے کی تھی. ٹھیک ہے. وہ شاعر بھی تھے تو نثر نگار بھی تھے. صحیح. تو انہوں نے بچوں کے لیے جو ہے نظمیں لکھی ہیں. صحیح ہے. تو ان کی میں نے تشریح کی ہے اور ان کا لغات دے دیا آگے تاکہ بچے جو ہے اس کو سمجھ سکیں. صحیح ہے. اسی طرح بچوں کے نظیر جو ہیں ان کی نظمیں جو ہیں ان کی وہ ذرا یہ ہے کہ تھوڑی سی فحاشی بھی ان کے کلام کے اندر ہے، وہ میں نے نکال کے جی. تو اس کو بچوں کے لیے عام فہم کر کے ان کی نظموں کی تشریح کی ہے جی. اور آگے لغات دے دی ہے. صحیح ہے. اس طرح سے اسماعیل میرٹھی، خالی، نذیر، اقبال یہ بچوں کے لیے ہو گئی. اب میں بچوں کے لیے جو ہے نا وہ اردو کا قواعد، ٹھیک ہے. کہ اردو گرامر کیا ہے، صحیح ہے. یہ اصل میں سمجھا یہ جاتا ہے جب انہوں نے ہندی کے حروف نکال دیے جی جی. تو گرامر سے بھی ان کا جو استعمال تھا وہ بھی ختم ہو گیا. صحیح ہے. تو اب اس کو بھی استعمال میں لانے کے لیے میں یہ اردو کا قواعد وہ مسودہ تیار ہو گیا ہے، اب ٹائپ ہو رہا ہے. اور ایک اردو کا لغات جو ہے وہ میں نے پہلے تو 8ویں جماعت تک کا تھا، اب میں نے 9ویں جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کے لیے وہ اردو کا لغات جو ہے وہ ٹائپ ہو گیا ہے. تو الحمدللہ وہ پریس میں جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو کے حروف تجوید 26 یا 53 مکمل اگر آپ اردو کو سیکھنا چاہتے ہیں تو 26 پہ اکتفا کرنا پڑے گا یا 53 پہ؟ نہیں، وہ 53 پر کرنا پڑے گا. بلکہ یہ ہے کہ یہ جو اردو کی ابتدا ہے اس کی ابتدا میں یوں تو یہ لفظ ترکی کا ہے اردو، کہ چھاونی میں اس کی ابتدا ہوئی. چھاونی کے اندر جو ہے وہ سلاطین دہلی کہہ لیں، اس کے آگے جو ہے شاہ جہاں کے دور میں عموماً یہ کہا جاتا ہے. تو ان کے لشکر کے اندر یا مقامی لوگ بھی تھے اور باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے. صحیح ہے. ترکی، ایرانی، افغانی اور یا یوں کہہ لیں کہ مسلمان جو ہیں، جی جی. کیونکہ ان کا مسلمانوں کی زبان جو ہے وہ دایاں طرف سے ہم لکھتے ہیں جتنی بھی زبانیں ہیں. جی جی جی. اور یہاں جو زبان تھی وہ اس کو برج بھاشا کہتے ہیں، جس سے یہ اردو وہ بھی شامل ہوگی جی مسلمانوں کی زبان کے اندر. صحیح. تو اس طرح سے ایک ایسی زبان بن گئی مخلوط جی. جسے ہم اردو کہتے ہیں. تو اس کے اندر 18-20 حروف جو ہیں وہ ہندی کے ہیں اور باقی کہہ لیں آپ کے یہ اردو کے اردو یا عربی، فارسی مکسچر ہے مختلف زبانوں کا جو ہے یہ اردو جو مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ نے بچوں کے لیے یہ کتابیں لکھی ہیں، تو آپ کی کوئی لکھی ہوئی کتابیں بچوں کے نصاب میں بھی شامل ہیں یا نہیں؟ اب بچوں کے نصاب کے اندر یہ یوں تو میں یہ آزاد کشمیر کی جو ٹیکسٹ بکس بنتی رہی ہیں جی جی ان کے اندر شامل رہا ہوں. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک کتاب ہے وہ 10-15 لوگ مل کے لکھتے تھے. صحیح. یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس پر نام تو سب کا ہوتا تھا لیکن یہ نہیں کہ کون سی کہانی کس نے لکھی ہے، یہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ میری کتابیں جو ہیں یہ اضافی کتب ہیں، ہیلپنگ بکس کہہ لیں. جی جی. یا بچوں کے جو ہم تجویز کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے نصابی کتابوں کے ساتھ جو ہم نصابی کتابیں ہیں ان کی فہرست میں یہ کتابیں شامل ہیں. ٹھیک ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی لائبریری میں آپ کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کشمیر پہ بے شمار کتابیں ہیں، تو آپ ان کے نام بتائیں گے جیدہ کتابوں کے؟ اس میں سب سے پہلے میں نے ایک کتاب لکھی چنار کشمیر. چنار کشمیر وہ اگرچہ یہ علامتی طور پر، کیونکہ چنار جو ہے یہ ایک ایسا استعارہ ہے ہمارے کشمیر کا، ریاست میں کشمیر میں
کہ جو ہمارے حالات کی کو بیان کرتا ہے جی کہ چنار کا جو درخت ہے اس میں اس کے پتے جو ہیں وہ اس دور سے موسم خزاں کے اندر دور سے اس طرح نظر آتے ہیں کہ یہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے. تو کیونکہ ہم بھی جو ایک عرصے سے جو ہے اسی کیفیت میں مبتلا ہیں جی جی تو لیکن وہ تھی یہ کہ اس معلومات کی بھی تھی اور مطالعہ کی بھی وہ تھی. اس کا نام چنار کشمیر تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اسی کو تھوڑا سا اس کے اندر توسیع کر کے مطالعہ کشمیر. ٹھیک ہے. تو مطالعہ کشمیر کے اندر یہ تھا کہ اس کو وسیع کیا اور وہ کچھ ادوار جو تھے وہ میں نے قائم کیے. اس کے بعد جو ہے یہ 2 کتابیں جو ہیں وہ معلومات کی ہیں. کون ایک ہے جموں کشمیر البم اور ایک ہے اوراق کشمیر. اوراق جموں کشمیر. اوراق جموں کشمیر جی. یہ جو البم ہے اس میں میں نے تقریباً 8 یا 7 ادوار قائم کر کے تاریخ کے جی تو ان کی معلومات دی ہے. پہلے یہ کیا ہے کہ چیپٹر میں اس کا 4-5 صفحے کا تعارف دے کر جی آگے معروضی سوالات ہیں کچھ جو ہیں وہ سوالن جواباً تاکہ جو ہے بنیادی طور پر یہ تھا کہ یہ پلسر کمیشن کے لیے جو لڑکے جاتے تھے تو ان کو جب کشمیر پر سوال پوچھا جاتا تھا تو کشمیر پر کوئی کتابیں جو تھیں اویلیبل نہیں تھیں. اچھا خاصا کام نہیں ہوا تھا بلکہ ہوئے ہی نہیں تھا. تو پھر میں نے یہ الحمدللہ پہلی کتاب ہے معلومات کشمیر کی بہت اچھی جموں کشمیر البم. صحیح. تو سر اس میں جیسے اس کا نام ہے جموں کشمیر البم کیا اس میں تصویریں بھی شامل ہیں یا یہ اصل میں یوں کہہ لیں کہ یہ قلمی تصویریں ہیں اس کے اندر. اچھا. اب بھارت کے جو ہے نا یوں اس کا نام البم ہے تو لیکن تصویر جو ہے یہ کہہ لیں کہ چند ایک نقشے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں جی لیکن تصویر جو ہے وہ شاید میری تصویر ہو لیکن باقی تصویریں نہیں ہیں. صحیح ہے. تو اس کے علاوہ کشمیر پہ اس پر پھر میں نے ایک 500-600 صفحے کی 600-700 صفحے کی کتاب ہے تاریخ کشمیر. یہ میں نے 1324 عیسوی سے لے کر 2005 تک یہ 12 سال پہلے طبع ہوئی تھی. تو یہ 1324 سے یوں کہہ لیں کہ یہ دور شروع ہوتا ہے سلاطین کشمیر سے. جس طرح وہ ہم ہندوستان میں کہتے ہیں سلاطین دہلی جی اسی طرح ان کو کہتے ہیں سلاطین کشمیر. صحیح ہے. اور شامیری خاندان بھی اس کو کہتے ہیں. تو وہاں سے میں نے شروع کیا اس کو اور 2005 تک اس کو لے گیا. اب اس سے خیال یہ تھا کہ 1324 کو پیچھے جو ہے قبل مسیح تک لے جایا جائے. جی کیونکہ کشمیر کی تاریخ تو بہت پرانی ہے. بہت پرانی ہے بلکہ اس سے بھی وہ یہ کہہ لیں کہ جو ہے نا قبل مسیح جی عیسیٰ علیہ السلام سے تو ہم تاریخ کو شروع کرتے ہیں جی پیچھے اور آگے. لیکن تاریخ کشمیر جو ہے یہ بہت پیچھے جاتی ہے. صحیح ہے. لیکن جنہوں نے اس پر پہلے تاریخیں لکھی ہیں انہوں نے سے تاریخ جو ہے وہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے فلسفہ تاریخ. جی اس میں میں نے بتایا کہ تاریخ ہوتی کیا ہے اس کی تدوین کس طرح کرنی چاہیے. تو اس میں جو اہم بات ہے کہ وہ ایک تو صرف نام گنوانے سے تاریخ نہیں بنتی ہے. صحیح ہے. کہ نام بھی ہو کسی حکمران کا اس کا مقام بھی ہو اور اس کا پیریڈ بھی ہو. صحیح ہے. کہاں سے کہاں تک اس نے جو حکومت کی ہے کہاں حکومت کی ہے تو اس میں وہاں کا جغرافیہ بھی آ جائے گا اور وہاں کی سیاسیات بھی آ جائے گی اور پھر یہ جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ لکھی جا سکے گی. تو اس میں کیونکہ تاریخ کشمیر کے لیے ضروری تھا کہ تاریخ ہندو پاک کو بھی جو ہے وہ اس کو سمجھا جائے اس پر لکھا جائے. صحیح ہے. تو پہلے میں نے اس پر لکھا. صحیح ہے. میری ایک کتاب ہے تحریک پاکستان جی اور دوسری کتاب ہے تاریخ پاکستان. جی تحریک پاکستان تو جتنا پیچھے لے گئے جب سے یہ عموماً یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ 2 قومی نظریے کے بانی ہیں. تو پھر وہیں سے جو ہے وہ تحریک شروع ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ یوں کہہ لیں کہ یہ 1947 سے پہلے تحریک پاکستان ہے اور 1947 کے بعد جو ہے وہ تاریخ پاکستان ہے. سر وہ اس میں ہم بعد میں آئیں گے. آپ تاریخ کے استاد ہیں, آپ نے
کشمیر کی تاریخ کو بغور مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے، ریسرچ کی ہے، آپ کی نظر میں راج ترنگنی کشمیر کی تاریخ پہ لکھی ہوئی کتاب کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اس میں کہ راج ترنگنی جو ہے یہ ان لوگوں نے یہی کیا ہے کہ اس کے اندر نام تو دے دیے جی، آگے انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ صرف کہہ دیا کشمیر میں ہے. جی جی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے، جو موجودہ ریاست جموں و کشمیر ہے، جو پرانی تاریخ کشمیر ہے، وہ اس سارے خطے کی ہے. جی جی، حالانکہ اس وقت جو ہے جموں الگ ریاست تھی، گلگت بلتستان ایک الگ ریاست تھی، رجوری الگ ریاست تھی. تو وادی کشمیر جو ہے صرف ہم اس کو ہی کشمیر کہتے ہیں. صحیح ہے. تو جو راج ترنگنی یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں، ایک تو وہ شاعری کی کتابیں ہیں. صحیح ہے. تاریخ تقاضا کرتی ہے کہ نثر میں اس کو لکھا جائے. صحیح ہے. جب ہم اس کو شاعری میں لکھتے ہیں جی، تو جو شاعری کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنا ہوتے ہیں. مجبوری جب ان کو پورا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے تقاضے جو ہیں رہ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح سے وہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اس معیار پر پوری نہیں اترتی ہیں کہ ہم ان کو تاریخ کہہ سکیں. تاہم وہ ماخذ ضرور ہیں تاریخ لکھنے کے لیے. صحیح ہے. ان کے بغیر کیونکہ اور کوئی مواد نہیں ہے تو ان کو شامل کر کے ان کا تقابلی جائزہ لے کر مختلف کتابوں کا تو اس میں سے تاریخ نکالی جا سکتی ہے. صحیح ہے. تو ایسا ہی میں نے بھی کیا ہے. صحیح. ارے سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے تاریخ کے کشمیر کے بارے میں بتایا، تو آپ کی نظر میں ریاست جموں کشمیر کا کون سا دور جو ہے اس کو آپ سنہری دور کہہ سکتے ہیں؟ اس میں یوں تو اس کو میں نے پھر مکمل کیا. یہ میری جو پہلی کتاب تھی نا وہ تاریخ کشمیر. جی جی. وہ تو 1324 سے لے کر وہ ہے 2005 تک. جی. اس میں تقریباً 200 سال جو ہیں وہ سلاطین کشمیر کے ہیں. یہ مسلمان تھے؟ یہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے دور میں، اور یہ بھی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ تاریخ، فن تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہی فن رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور اس وہاں سے ہی یہ سلاطین کشمیر سے ہی تاریخ جو ہے وہ محفوظ ہوئی ہے. صحیح ہے. اور بہت سی تاریخیں جو ہیں اس پر لکھی گئی ہیں. اس میں یہ ہوا کہ وہ سلاطین کشمیر کی جو قومی زبان تھی وہ فارسی بن گئی. اور وہیں اسی لیے علامہ اقبال نے بھی اس کو ایران صغیر کہا ہے. جی جی. ان کے 200 سال میں ایک تو فارسی زبان نے بہت یہاں نشو نما پائی ہے، اور پھر اسی میں جو ہے لٹریچر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. صحیح ہے. آگے اس پر جو ہے پھر سلاطین کشمیر کو زوال آیا، تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ افغان آئے ہیں، اسی کے بعد جو ہیں یہ سکھ آئے ہیں، اسی کے بعد جو ہے وہ افغانوں کے بعد جو ہیں وہ آگے مغل جو ہیں یہ تقریباً 1756 میں یہ اکبر نے اس کو فتح کیا ہے. اور پھر اتفاق سے یہ ہے کہ اس نے پہلا پڑاؤ بمبر سے ہی کیا ہے، جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہیں سے اس نے اس کے لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا ہے. اور پھر وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ اس نے یہاں کے سرائے بنوائی ہیں، باولیاں بنوائی ہیں، پھر یہ قلعہ باغسار تک جو ہے وہ بھی تعمیر کروایا ہے. تو ان کے دور میں کشمیر نے بہت ترقی کی ہے، مغلوں کے دور میں. صحیح. اگرچہ ہمارے جو مورخین جو صرف کشمیر تک ہی محدود رہنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے بھی یہ بھی حملہ آور تھے. تو اس وقت کا یہ اصول ہی یہ تھا تاریخ کا کہ جس ملک پر کوئی قبضہ کر لیتا تھا اپنی فوج کے ذریعے سے وہ اسی کی ملکیت ہوتا تھا. صحیح ہے. یہ 1928 کے بعد جی اب یہ اصول ہے کہ کوئی بھی کتنی دیر کسی ملک پر قابض رہے وہ قابض ہی رہے گا، مالک نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. 1928 کے بعد. لیکن پہلے جو ہے نا وہ یہ تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا. لیکن کیونکہ وہ مغل جو تھے مسلمان تھے
اور کشمیر کی اکثریت آبادی جو ہے وہ بھی مسلمان تھی۔ ان کے آنے سے یہ ہوا، ایک تو یہ بمبر سے لے کر اس کو یہ شاہراہ نمک جو ہے جی، یا اسی کو ہم شاہراہ مغل کہتے ہیں، سر یہ کس راستے سے گزرتی، کس راستے سے تھی یہ یہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پہلا پڑاؤ تو بمبر ہے، جی، دوسرا پڑاؤ جو ہے اس کا یہ سرائے سعد آباد، یہ اوپر وادی سمانی کے اندر جو ہے، جی، اس کے آگے جو ہے اگلا پڑاؤ جو ہے وہ وادی نوشہرہ ہے، ٹھیک ہے، نوشہرے کے آگے چنگس، اور اس طرح سے یہ تقریباً کوئی 20-22 پڑاؤ کرتے ہوئے یہ سری نگر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ شاہراہ نمک ہے، اور پھر اسی کا نام پڑ گیا شاہراہ مغل۔ صحیح ہے سر۔ ہم بمبر سے، میرا بھی یہ شہر ہے، آپ کا بھی ہے، تو بمبر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بمبر یہ یوں تو پرانے جتنے بھی نام ہیں ان کی وجہ تسمیہ جو ہے یہ کوئی تاریخوں کے اندر، کیونکہ تاریخیں محفوظ نہیں ہیں، جی جی، اس لیے ان کے جو نام ہیں ان کی بھی وجہ تسمیہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ اپنی تاریخ قدیم کے اندر جو ہے یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ راجہ بھوم چند جو ہے جی جی، یہ ایک اس کی یہ سیرگاہ تھی۔ ٹھیک ہے، یہ نالا بمبر جو ہے اس کے دونوں کنارے پر، تو یہاں یہ جنگلی جنگل تھا، تو اس نے یہاں ایک اپنی سیرگاہ میں کوئی ایک اپنا محل تعمیر کروایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ کرتے کرتے جو ہے وہ اور بھی آبادی جو ہے، اور یہ جو ہے یہ شہر جو ہے یہ سلاطین دہلی سے بہت پہلے، یہ قدیم شہر ہے، یہ قدیم شہر ہے۔ آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کو مسلمانوں کی تاریخ سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے یہ شہر جو ہے موجود تھا۔ تو اس کے جو ہے یہ بائیں کنارے پر وہ ان کی سیرگاہ تھی یا شکارگاہ تھی، جی جی، اس کے اندر جو ہے وہ پہلے وہ بائیں کنارے کا شہر آباد ہوا، جس کو بمبر رجانی کہتے ہیں یا قدیم بمبر کہتے ہیں۔ جی، رجانی تو بعد میں یہ ہو گیا کہ کیونکہ وہ راجے کی راج دہانی بن گیا، اس کا جو تھا کہ راجہ یہاں اس کا دارالحکومت کہہ لیں۔ کون سا راجہ؟ یہ راجے جو ہیں یہ ہوئے ہیں مہاراجہ گلاب سنگھ کے ہم اثر لوگ جو ہیں، جی جی، وہاں سے جو ہے یہ جس راجے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ مسلمان راجہ سلطان کے خاندان سے؟ بالکل، سلطان کا خاندان جو ہے وہ یہاں حکمران تھا، تو ان کی نسبت سے جو ہے یہ اس کو بمبر رجانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے اس کے دوسرے بائیں کنارے پر بھی، دائیں کنارے پر بھی شہر آباد ہو گیا، آبادی ہونی ہوگی، اور آبادی جو ہے اب یہ جس جی جی، جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ دائیں کنارے پر جو ہے آباد ہے۔ پہلے جو ہے وہ پتن کے اس سائڈ پہ تھا، بمبر جانی سائڈ پہ تھا، بالکل، اس سائڈ پہ شہر نہیں تھا۔ شہر نہیں تھا، صحیح ہے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ نالا بمبر کی گزرگاہ تھی، اچھا، کیونکہ نالا جو ہے وہ اپنے رخ تبدیل بدلتا رہتا ہے، جی، تو پھر اب یہ لوگ، یا یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ بھی رخ بدل دیتے ہیں، صحیح ہے، اور دوسری جگہ پر جی جو جی، ہے اس جگہ جو ہے وہ بمبر کی آبادی جو صحیح ہے ہے، موجود ہے۔ صحیح ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ بمبر کے اتار چڑھاؤ، بمبر 1947 سے پہلے کس طرح کا تھا؟ یہ ایک بہت تجارتی منڈی تھی، اور شہر کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی، جو مقامی لوگ تھے یہاں کے؟ مقامی لوگ جو تھے، اور ہمارے 2-4 خاندان جو ہے مسلمانوں کے وہ یہاں آباد تھے، تو تجارت ساری ہندوؤں کے پاس تھی۔ یہ جتنے بھی جو اس وقت کی ملازمتیں تھیں، یہاں کچہری تھی، اس کے اندر جو وکلاء تھے وہ بھی تقریباً ہندو ہی تھے۔ تو کیا یہ 1947 سے پہلے بھی یہاں پہ کچہری تھی اور تحصیل تھی؟ یہ بالکل، یہ اس وقت بمبر تحصیل تھی، اور نوشہرہ جو ہے وہ نیابت تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں
اس وقت کا جو ان کے اپنے نظام کے تحت وہ جو ہے جج ہوتا تھا وہ بھی یہاں بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہاں 2-4 کوٹھیاں ایسی ہیں جو منسوب ہیں اس وقت کے وکلاء کے نام سے کہ یہ ان کی کوٹھیاں تھیں. اور وہ مسلمان تھے یا ہندو تھے؟ نہ وہ ہندو تھے. ٹھیک ہے. اس وقت تقریباً جو ہیں وہ یہ مسلمانوں میں آگے چل کر جو یا یوں کہہ لیں کہ تقسیم کے تھوڑا پہلے جو ہیں جی. اس میں ہمیں ایک جج کا نام ملتا ہے چودھری نیاز. ٹھیک ہے. وہ کہاں کے تھے؟ وہ بنیادی طور پر تو سیٹل ہیں گجرات. ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ مہاراجا کے جو ہیں وہ جج تھے. انہی کی کوشش سے جو ہماری بمبر کی جو مرکزی جامعہ مسجد ہے یہ آزاد ہوئی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ انہی کے دور میں تعمیر ہوئی. ٹھیک ہے. اور مسلمان خاندان جو تھے وہ اس وقت ان میں کوئی بھی جو ہے نہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا تھا نہ ہی کوئی زیادہ امیر تھا. تاہم ابھی ہم جو موجودہ دیکھتے ہیں ان کے پاس زمینیں تھیں کہ وہ مہاراجے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک مالک وہ کسی کو نہیں، مہاراجا جو ہے نا وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ساری زمین ہماری ہے. مہاراجا کہتا تھا کہ ساری زمین ہماری ہے. چاہیے. اور وہ کسی کو جاگیر کے طور پر وہ جگہ دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ آگے اپنے نمبردار رکھ کر ان سے مالیہ وصول کر کے، تو اس طرح سے یہ ایک لگان تھا جو مہاراجا کی آمدن کا ایک ذریعہ تھا. وہ کتنا ہوتا تھا مالیہ اس وقت؟ مالیہ تو کس حساب سے؟ اس میں یہ ہے کہ اس وقت پیسہ نایاب ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یوں کہہ لیں کہ جو ایک پیسہ ہے نا وہ آج کے تقریباً آپ 100 روپے سے بھی جو ہے اس کو زیادہ اس کی ویلیو ہوتی تھی. بالکل صحیح ہے. تو مہاراجا یہ تھا کہ اس نے ساری ریاست جو ہے وہ جاگیروں میں تقسیم کی ہوئی تھی. صحیح ہے. اور جاگیردار جو ہے وہ آگے کاشت کے لیے لوگوں کو زمین دیتا تھا اور ان سے مالیہ وصول. ان کو کہتے تھے یہ غیر موروثی ہیں. صحیح ہے. کاشتکار ہوتے تھے لیکن غیر موروث، وہ مالک نہیں ہوتے تھے. صحیح ہے. مالک جو ہے وہ جاگیردار اور پھر آگے چل کر وہ مہاراجا ہی اس کا مالک ہوتا تھا. صحیح ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ زمینیں تو ہمارے مسلمانوں کے خاندانوں کے پاس تھیں. صحیح. لیکن وہ زیادہ کچھ کھاتے پیتے گرانے نظر نہیں آتے. صحیح. تو ادھر کوئی ظاہر ہندو تھے تو ان کی عبادت گاہیں بھی تھیں کہیں پہ بمبر شہر میں یا نہیں؟ بالکل. یہ اس کو کہتے ہیں کہ ترمسال. وہ کہاں پہ تھا؟ یہ اس کے بعد آپ یہ اگر جائیں پائلٹ ہائی اسکول بمبر تو اب تو وہاں مارکیٹ بن گئی ہے. جی. جب کہ نئی یہ حکومت بنی تھی تو اس وقت وہاں سول سپلائی یہ ہوتا تھا کہ راشن تقسیم کیا جاتا تھا مفت میں مہاجرین کو. جی. تو وہاں سول سپلائی رکھی گئی. ٹھیک ہے. وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے اس وقت یہ تھا کہ اس کے اندر بت تو نہیں تھے. جی جی. لیکن ان کی عبادت گاہ تھی اور بہت ایک لمبا چوڑا اس کا وہ آتا بھی تھا. صحیح. تو سپلائی سے پھر وہ کرتے کرتے جو ہے وہ الاٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو الاٹ ہونے کے بعد پھر اس کے جو اثرات وہ بھی ختم ہو گئے. صحیح. اور پھر اس کے اندر شہر کے اندر 2-3 جگہ مندر تھے. ٹھیک ہے. مندر کو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو بلکہ یہ تھا کہ جب یہ اکبر نے یہاں اس کو سرائے تعمیر کروائی جی تو اس کے سامنے تو مسجد بنوائی. ٹھیک ہے. اور اس کے بائیں طرف جو ہے وہ مندر تعمیر کروایا. یہ کہاں پہ تھا؟ یہ جو ابھی اڈا ہے لاری اڈا جی اس پر ہی اس کے قریب ہی جو تھا. ٹھیک ہے. اب تو وہ ناپید ہو گیا، اس کے آثار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر وہ تھا. اور شہر کے اندر بھی 2-3 جگہ مندر تھے. دونوں مذہبوں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے ایک طرف مسجد اور ایک طرف اس نے جو مندر بنا دیا. بلکہ ہم آہنگی کی بات تو یہ شاہ جہاں کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اس نے یہ لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ وہ جب بمبر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں جو ہیں مسلمان عورتیں وہ ہندوؤں کے گھروں میں ہیں. اچھا.
اور ہندوؤں کی مسلمانوں کے گھروں میں ہے. یہ شاہجہاں کے دور کی بات ہے. شاہجہاں کے دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اگر ہندو کے ہاں وہ مسلمان لڑکی ہے تو اس کو دفن کیا جاتا. اگر بیوی مسلمان ہے اور خامند جو ہے ہندو ہے تو بیوی کو جو ہے دفن کیا جائے گا اس کے مذہب کے مطابق. مذہب کے مطابق. ٹھیک ہے. اور اگر مسلمان کے ہاں ہندو لڑکی ہے جی تو اس کو جلایا جائے گا. ٹھیک, اس کے اپنے مذہب کے مطابق. صحیح ہے. تو پھر آ کے شاہجہاں نے کا یہ اعلان کروایا کہ جتنے لوگوں کے ہاں مسلمانوں کی لڑکیاں ہیں یا وہ مسلمان ہو جائیں. صحیح ہے. تو یا جتنی ہندوؤں کے ہاں ہیں یا تو وہ مسلمان ہو جائیں. صحیح. یعنی جن ہندوؤں کے ہاں مسلمان لڑکیاں ہیں نا وہ ہندو مسلمان ہو جائیں. ٹھیک ہے. ان کے خامند جو ہیں ان کے خامند. جی. تو یہ رشتہ قائم رہے گا. صحیح. وگرنہ جو ہے وہ لڑکیوں کو مسلمانوں کے. تو سر یہ جو رشتے تھے اس وقت مرضی سے ہوتے ہوں گے, زبردستی تو نہیں ہوتے ہوں گے؟ بالکل اس وقت یہ ہے کہ مرضی سے ہوتے تھے. صحیح ہے. تو بلکہ یہ کہہ لیں کہ یہ تقریباً پوری ریاست کے اندر ہی کچھ اس طرح کا ماحول تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ بمبر 1947 میں یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ 1947 میں کیونکہ یہ شہر اس شہر کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی. جی جی. اور وہ ہندو بہت مالدار تھے. ٹھیک ہے. کاروباری جن کو ہم بنیا کہتے ہیں, کاروباری آدمی تھے. صحیح ہے. اور اس کے اندر یہ شہر جو ہے یہ کیونکہ پاکستان اس وقت ہندوستان کہہ لیں ہندو پاک. جی. تو یہ ہندوستان کی منڈیوں کے سب سے نزدیک یہ شہر تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو ہندوستان میں جو چیزیں ہیں وہ یہاں ارزاں مل جاتی تھی. ٹھیک ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ نمک جو ہے جی جی وہ ریاست کے اندر ناپید تھا. صحیح ہے. تو یہ کھیوڑا جو ہے یہاں سے کھیوڑے کا نمک جو ہے وہ قریب پڑتا تھا. صحیح ہے. تو یہ سب سے بڑی منڈی بلکہ واحد منڈی تھی ریاست کی جس جگہ نمک جو ہے وہ اس کو ذخیرہ کیا جاتا تھا. بمبر میں. صحیح. پھر یہاں سے کشمیر اس کو شاہراہ نمک کہتے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ نمک پوری ریاست کو سپلائی ہوتا تھا. صحیح ہے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ زعفران کے بھاؤ جو ہے وہ نمک ملتا تھا. اور زعفران بہت قیمتی ہے. بہت قیمتی ہے. اور یہ ایک ہمارے مثل میں شعور ہوتی تھی کہ کہا جاتا تھا بچوں کو کہ نمک کو گرانا نہیں ہے وگرنہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ آنکھوں سے پلکوں سے اٹھانا پڑے گا. جی جی بالکل. یعنی کہ اس کے اندر جو تھی کہ اس کے اندر یہ ایک بات عقیدت کے طور پہ اس کے اندر یا اس کی مہنگائی کی وجہ سے جو ہے یہ تصور دیا جاتا تھا بچوں کو. صحیح. تو یہ بہت بڑی منڈی تھی. صحیح. ریاست کی. اور یہاں سے ہی چیزیں جو ہیں وہ آگے. تو اس لیے وہ ہندو لوگ جو تھے وہ بڑے امیر تھے یہاں. صحیح ہے. تو پھر یہ ہے کہ وہ بنیا جو ہے وہ مسلمانوں کو قرض بھی دیتا تھا. صحیح ہے. اور سود پر قرض دیتا تھا. صحیح ہے. اس لیے تقریباً مسلمان جو ہیں وہ ان کے مقروض ہی رہتے تھے. صحیح ہے. اور وہیں سے جو ہے وہ بلکہ ہمارے دور میں بھی جو نا ہمیں پڑھتے اور پڑھاتے تھے سود در سود. ٹھیک ہے. کہ وہ کس طرح سے 1 کے 2 روپے بنتے تھے, 2 کے 4 بنتے تھے. صحیح ہے. تو اس طرح سے وہ بنیے جو تھے وہ بہت امیر تھے. صحیح. جب یہ اجڑ گیا جی یا یوں کہہ لیں کہ تقسیم ہو گیا. جی جی. تو کہ پاکستان میں بھی یہ قریب پڑتا تھا. جی. وہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ امیر شہر ہے. صحیح. تو وہاں سے بھی کچھ جو ہیں وہ یہاں لوگ پہنچ گئے. صحیح. 200 کے جوان تھے. جی. اور ہندو جو تھے ان کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑی. صحیح. تو اس میں یہ ہوا کہ بہت سی جائیدادیں وہ یہاں چھوڑ گئے. جی. اور پھر یہ مکانات وغیرہ تو یہ تو اٹھا کے لے نہیں جا سکتے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہمارے افغان بھائی بھی یہاں کچھ پہنچ گئے. قبائلی جن کو. جی جی. تو ان کی وجہ سے یہ پھر انہوں نے جی کہیں خزانہ دفن نہ ہو اس کو کھودنا شروع کیا. اچھا. اور کرتے کرتے یہ تھا شہر جو تھا کھنڈر میں تبدیل ہو گیا. اور یہ تھا کہ کچھ لوگ جو یہاں مرے بھی تھے. ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے وہ ناشیں جو پڑی ہوئی تھی, گندگی جو تھی. یہ جو قتل ہوئے تھے یہ کون لوگ تھے؟ اس میں یہ شہر کیونکہ مسلمانوں کے پاکستان کے بالکل قریب تھا. جی. 4-5 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ اس وقت پنجاب کی سرحد شروع ہوتی تھی. جی. اس لیے زیادہ جو یہاں لوگ قتل ہوئے وہ ہندو تھے.
صحیح ہے. اور تھے وہ یہاں کے مقامی تھے. یوں بھی تھا نا کہ جو ہندو آگے پیچھے مضافات کے اندر تھے جی گاؤں کے اندر ہوتے تھے وہ بھی پہلے شہر کے اندر آ گئے. جب یہ پارٹیشن ہوئی اور ہو گیا کہ اب یہاں پہ حملہ ہوگا, نہیں وہ یہ تھا نا کہ یہاں محفوظ ہیں, پہلے یہاں آئے, پھر یہاں ان کو یہ تھا کہ یہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے تو ہم یہاں پہ محفوظ ہیں. انتظامیہ بھی ہندوؤں کی ہے. صحیح. تو اکثریت ہندوؤں کی, مسلمانوں کی بہت کم انتظامیہ شریک شامل تھے. تو اس وجہ یہاں آگے یہاں سے جو ہے نا کچھ قتل ہوئے, کچھ بچ گئے. صحیح ہے. تو اس وقت یہ کھنڈروں میں تبدیل ہو گیا. کھدائی کی وجہ سے جو تھا وہ گڑے, پھر یہ ہے کہ وہ لاشوں کی وجہ سے یہاں, پھر اس وقت جو ہے یہ اتنی سہولتیں بھی نہیں تھی, گرمی. تو یہ ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ بھی اس کے بعد سال 2 سال 4 سال بعد بھی جو لوگ آتے تھے سمانی سے یہاں تاریخ کے لیے یا کسی کام کے لیے, وہ رات یہاں نہیں رہتے تھے. اچھا. وہ مچھر گرمی. صحیح. اور یہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ جا کے پتن جو ہے ریت پر, جی ٹھنڈی ریت پر جو آ کے سویا کرتے تھے. صحیح ہے. تو یہ پھر تو آہستہ آہستہ جو تقریباً 63 میں یا اس طرح سے بعد میں جو بجلی آئی ہے, یہ تھوڑی تھوڑی سہولتیں جو ہیں ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی ہے. صحیح. اور یہ نالا بھیمبر جو ہے یہ اس پر کوئی پل نہیں تھا. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ اشارہ گجرات والی جو ہے بڑی اہم تھی. تو پھر یہ بھی زیاگ کے دور میں جو ہے یہ باب کشمیر پل جو ہے یہ اس کی تعمیر ہوئی. صحیح. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نالے تک جاتے تھے اور پھر نالے کے دوسری طرف سے جو ہے بس ملتی تھی, تو اس طرح سے یہ سفر ہوتا تھا. صحیح ہے. تو سر یہ بھمبر کے جو بسنے والے تھے ہندو 1947 سے پہلے, اس کے بعد کوئی کیا اپنے اس شہر کو, اپنے جنم بھومی کو دیکھنے کے لیے کوئی آیا آپ کے علم میں؟ یہ ابھی کوئی 1-2 سال پہلے وہی جو آپ ذکر کر رہے تھے ہیڈ ماسٹر خالد صاحب کا. جی. تو ان کے جو کیونکہ والد صاحب جو تھے وہ کہہ لیں کہ قوم پرست جی یا خود مختار کشمیر کے حامی تھے. جی. شیخ عبداللہ کے وہ پارٹی کے تھے. تو انہوں نے ایک کانفرنس کرائی تھی میرپور کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہاں پھر جموں سے لوگ جو یہاں کے باسی تھے, کچھ وہ زندہ تھے, کچھ ان کی اولاد. جی. تو انہوں نے وزٹ کیا بھمبر کا. صحیح. اور وہ کیونکہ یہ تقریباً شہر جو ہے وہ بدل چکا ہے, اب اس کی جو ہے وہ ملکیت بھی جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر نے ایک قانون بنایا تھا کہ جی جو لوگ قابض ہیں وہ کچھ معاوضہ اتار کے تو اس کے مالک بن سکتے ہیں. وہ تو اس طرح بکتے جو ہے تو وہ تو ریکارڈ ہی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. صحیح. تو بہرحال وہ آئے تھے یہاں, تو بس اب اشتیاق کے طور پر یہ ہے کہ چلے جی دیکھ آئیں. صحیح. لیکن آثار تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اپنے اس زمانے کے کچھ ملے ہوں. اب ان کی تو عبادت گاہیں جو ہیں وہ ہم کہتے تو ہیں کہ جی وہ ہماری بابری مسجد کو انہوں نے یہ کر دیا ہے, تو ہم نے بھی جو ہے ان کے کچھ کم نہیں کیا ہے. صحیح ہے. تو ان کے ترمسالیں جو ہیں 2-3 شہر کے اندر بڑی, اب پھر مہاجرین آئے انہوں نے آباد کیا اس کو, تو اس کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. جیسے بھمبر میں موریہ دور کے یا مہاراجہ کے دور کے آثار قدیمہ ہیں کچھ, اگر ہیں تو کون سے؟ یہ بھمبر کے اندر زیادہ آثار قدیمہ جو ہے وہ مغلوں سے ہی منسوب ہے. جیسے جب بھمبر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو چڑیاوے سے کوئی 1-2 میل کے فاصلے پر رانی کا خون. رانی سے مراد یہ ہے کہ وہ اکبر کی رانی جو ہے رودہ بائی, اس نے وہاں اس کو باغیاں بنانے کا بڑا شوق تھا. تو اس کا کنواں جو ہے وہ مشہور ہے, رانی کا کنواں. وہ کہاں پہ؟ یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی پرانا ٹول ہے, یا ابھی جو بڑینگ سے آتے ہوئے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر جو ہے. اب وہاں مسجد ہے, اور
वो जो कुआं है अभी सर? आगे इसको पाट दिया है उन्होंने, ऊपर से बंद कर दिया है, अंदर है लेकिन ऊपर से बंद कर दिया है, तो उसकी जरूरत नहीं रही है। सही। फिर उसके बाद हम जब बिम्बर में दाखिल होते हैं तो उस वक्त अकबर की सराय, ठीक या इसको मुगलों की सराय कहते थे। ये कहाँ पे? ये अभी जो लारी अड्डा है इसी पर ही, जिसको के उसके अंदर कचहरियाँ बाद में जो हैं उसके आसार मौजूद हैं। उसका जो हाथी दरवाज़ा है वो महफूज है। उसी के सामने एक मस्जिद होती थी, उसी के पहले बताया कि एक मंदिर होता था साथ, और इसको सप्लाई के लिए जो है वो बावली थी, तकरीबन कोई 8 मील के फासले पर जो है इसको कह रहे। तो वहाँ से इस सराय को जो वहाँ के फौज रुकती थी तो उसकी पानी के लिए, और इसी के साथ ये कुआं, उनके नहाने के लिए हमाम इस तरह के जो थे वो उसको कहते थे लड़ी का कुआं। तो वहाँ जो था वो हमाम बना हुआ था। इससे फिर जब हम निकलते हैं तो नाला बिम्बर के बाएं तरफ एक मस्जिद है, उसको भी मुगलों से मंसूब किया जाता है। फिर इसी तरह चलते हुए वो आगे बहागसराय का कला उनसे मंसूब है, सराय सादाबाद जो है वो उनसे मंसूब। तो महाराजा हरी सिंह की जो है ना वो यहाँ सिर्फ ये जो पायलट हाई स्कूल बिम्बर है जी, इस समाल के सिवा और कोई उनकी यादगार नहीं है। जितने भी ये धर्मशाले या मंदिर तामीर हुई है, क्योंकि ये आबादी हिंदुओं की थी, अमीर आबादी थी, तो उन्होंने अपनी आबादतगाह के लिए खुद ही ये तामीर करवाए है। ये अगर हम इसको कह लें कि ये पूरे, एक तो ये बिम्बर शहर है, अगर इस जिला बिम्बर को, तो इसमें एक है जिसको अली बेग हम कहते हैं जी। यहाँ सिखों का गुरुद्वारा था और उसके अंदर हाई स्कूल उस वक्त चलता था 47 से पहले। अच्छा। तो अब उसके अंदर जो है वो लड़कियों का हाई स्कूल, सही, इतनी बड़ी वो बिल्डिंग है, तो वो सिखों से मंसूब है। सही। तो क्या अभी वो उसी हालत में है? उसकी वो हालत तो नहीं रही है। बहरहाल ये है कि जब ये 1947 में मीरपुर से जितने भी जो हिंदू थे वो उनको वहाँ रखा गया। सही है। क्योंकि उसके अंदर इतनी गुंजाइश थी कि जिला बिम्बर के जितने भी हिंदू थे वहाँ उनको रेस्ट हाउस बनाया गया उनका, वहाँ से फिर आगे उनको बहिफाजत जो है वो भेजा गया हिंदुस्तान के अंदर। सही। ये जो मस्जिद पार नजर आती है हमें जोगी बेग, इसके बारे में? ये जोगी जो है, जोगी बेग जो है, ये एक मुगलों का सपा सलार था। उसका नाम जोगी और बेग आगे उनका जो है वो ये एक मुगलों का एक कबीला भी है। उसने वहाँ महल्ला आबाद किया और महल्ला तो नापैद हो गया, लेकिन मस्जिद जो है जोगी बेग के नाम से उस महल्ले के अंदर मौजूद है। ये अगर हम जाएँ सादाबाद के आगे जो आगे मील के फासले पर है, जोगी हटियाँ उसको कहते हैं। तो वो हटियाँ जो है ना, छोटा सा बाजार जो है वो भी इसी जोगी ने जो है वो आबाद किया। तो ये उसके नाम से मंसूब है। इसी तरह ये महल्ला हमारा कासिमाबाद जो है, ये भी अकबर का एक सपा सालार था, उसके नाम पर कासिम, तो उसके नाम पर जो है वो महल्ला आबाद हुआ। इसी तरह ये सराय जो है मुगलों की, ये भी एक मुगल सपा सालार के जिम्मे इसका काम लगाया गया। तो हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे।